تجزیہ کار آج کے اس ایمان میں پیش کردہ قرارداد اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ اس اندھیرے سے مراد موجودہ صورتحال یعنی کرونا وائرس اور تمام دنیا میں پھیلی اس کی تباہ کاریاں ہیں کہ بعد سے مراد آنے والے چند دن، چند ہفتے یا چند مہینے ہو سکتے ہیں۔ اجالے سے مراد اس ملک کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات میں بہتری ہے، مگر تجزیہ کار انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دنوں سے میرے کانوں میں ایسی صدائیں گونجی، یوں لگا اندھیرا چھا چکا ہے، جگنوں سہم چکے ہیں۔ شہر گریہ میں آنسو نامیدی کی شکستہ آوازیں گونج رہی ہیں، مگر حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا۔ ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تجزیہ کار آئیے موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تجزیہ کار جہاں دنیا کی بڑی سے بڑی قوتیں جنہیں اپنی ٹیکنالوجی پر پورا گھمنڈ تھا، وہ قوتیں کہ جنہوں نے کبھی کشمیر، فلسطین، شام اور عراق کے لاک ڈاؤن پر کبھی اف تک نہ کہا تھا، آج ان کے اپنے وزراء گھروں میں قید ہیں۔ مگر تجزیہ کار ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ تجزیہ کار میرا تعلق ایک عظیم قوم سے ہے، اس عظیم قوم سے ہے کہ جہاں ہر وقت بے روزگاری اور بھوک کے باوجود اس ملک کا وزیر اعظم 8 بلین پیکج کا اعلان کر کر دنیا کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ جہاں ہر طرف خوف و ہراس کا سما پھیلا ہے، وہیں مولانا طارق جمیل خدا کے روبرو گرا کر یہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ جہاں وسائل کی کمی لوگوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے ڈراتی ہے، وہیں اس ملک کے ڈاکٹر اثر نو مریضوں کا علاج کر کے دنیا کو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ جہاں سرحدوں پر وقت گولیوں کی گنگج کا خطرہ منڈلاتا ہے، وہیں اس قوم کے بہادر سپاہی اپنے ملک کے جوانوں کو گلے لگا کر اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے، اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تجزیہ کار مگر مجھے یقین ہے کہ میرے اس اجرے گلستان میں بہار ضرور آئے گی، میرا انشاءاللہ الحمدللہ میں ضرور بدلے گا، کیونکہ میرے قادر مطلق نے خود فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اپنی گفتگو کا اختتام میں ان الفاظ سے کرتا چلوں کہ وہ سنگے گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کی راہبر ہیں، منزل پہ ہی جا کے دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون مینار کے جائیں گے۔ آپ اس باتوں کا بہت شکریہ۔ اس عوام میں پیش کردہ قرارداد اس اندھیرے کے بعد اجالا ہے محض خام خیالی اور بے ضمیر سیاستدانوں کے وعدوں کی طرح جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے۔ عالی وقار، میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وہ شہری ہوں جس پر 1,82,000 کا قرضہ ہے۔ میں اس ملک کی شہری ہوں جہاں پر روٹی، کپڑا اور مکان محض نعروں میں نظر آتا ہے۔ ارے میں اس ملک کی شہری ہوں جہاں پر لوگوں کے ضمیر مردہ اور ہوس کے شیطان زندہ ہیں۔ ارے عالی وقار، جہاں پر رشتت کا بازار گرم ہے، جہاں پر لاک ڈاؤن کا سن کر شادیوں کی تاریخ رکھی جانے لگے، جہاں پر لوگ اپنا ضمیر بیچ کر چیزوں کو مہنگی داموں پر بیچنے لگے، تو عالی وقار میں سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسا معاشرہ کورونا اور اس کے بعد آنے والے اثرات کا مقابلہ کر پائے گا؟ کیونکہ عالی وقار مجھے اندھیرا کے بعد اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ عالی وقار، کورونا پوری دنیا کے لیے محض ایک وبا نہیں بلکہ ایک عذاب ہے۔ عالی وقار، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ترقی کے صنف اول میں آنے والے ممالک نے بھی اس وبا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور وہ ملک جو کہ اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور کہلاتا تھا 22,000 افراد کی جان کو نہیں بچا سکا۔ تو عالی وقار، میں سوال کرتی ہوں کہ امریکہ، رشیا اور انگلستان جیسے ممالک جہاں پر طب، وسائل اور ترقی کا ڈنکا بجتا ہو، اس وبا کا سامنا نہیں کر پا رہے، تو ایسا ملک جو کہ قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبا ہو، جو کہ اپنے لوگوں کے بنیادی طبی وسائل فراہم کرنے کے لیے IMF کی طرف دیکھتا ہو، ان حالات کا سامنا کر پائے گا؟
आली वकार, पर उम्मीद लोगों का कहना है कि वैक्सीन इजाद होने की देर है, ये सब एक ड्रोना ख्वाब की तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन आली वकार, अगर तारीख के पत्तों को उल्टाया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि इंसानी जान को कोई चीज इतनी खतरनाक नहीं जितना कि वायरस और बैक्टीरिया है। आली वकार, पहली जंग अजीम में भी इतने अफराद हलाक नहीं हुए थे जितना कि एक वैक्सीन से वायरस से हुए। जी हाँ आली वकार, स्मॉल पॉक्स के वायरस से 10 अरब लोग जा बहक हुए उसके वैक्सीन के इजाद होने से पहले। आली वकार, HIV की बीमारी को 30 साल हो गए और उसका इलाज सामने नहीं आया। एबोला वायरस को 60 साल हो गए और साइंसदान उसका इलाज नहीं निकाल सके। डेंगू को 800 साल हो गए और आज तक उसका इलाज नहीं मिल सका। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना की चंद महीनों या चंद सालों में भी वैक्सीन मिल जाएगी? इकोनॉमिस्ट का कहना है कि कोरोना के बायस माशी और इक्तिसादी नुकसान 10 खरब डॉलर का पहुंच चुका है और माहिरीन का कहना है कि जब तक दुनिया का 1/3 हिस्सा लॉकडाउन में रहेगा ये नुकसान बढ़ता चला जाएगा। आली वकार, अगर इन हालात का ठंडे दिमाग से जायजा लिया जाए तो एक ही बात सामने आती है और वो ये है कि हालात बुरे से बदतरीन होते चले जाएंगे और आगे आने वाला अंधेरा महज यकीनी नहीं बल्कि लंबा और निहायत ही तारीख है।